السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ یہ غلام نیک، صالح، مستعد اور انتہائی فرض شناس تھا۔ ایک اچھا انسان اچھی صفات کا قدرداں ہوتا ہے، تو اسی طرح محمود کو بھی ایاز کی ان صفات کی بہت زیادہ قدر تھی، اور وہ ایاز کو بہت زیادہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھتا تھا۔ اور اسی لیے اس نے اپنے دربار کے اندر ایاز کو قرب اور محبوبیت کا ایک خاص مقام عطا کیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے جو درباری وزراء تھے انہیں کافی تکلیف ہوتی تھی، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک غلام کو بادشاہ نے اس قدر اپنی قرب اور محبوبیت سے کیوں نوازا ہے۔ تو ان کے سینوں میں ایاز کے خلاف رقابت کی آگ سلگتی رہتی تھی، اور بار بار وہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں محمود کے سامنے کچھ اپنا مدعا بیان کریں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو دوران اجلاس غیر معمولی جرأت سے کام لیتے ہوئے یہ وزراء بادشاہ سلامت کے سامنے گویاں ہوئے بولنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ایاز کی اس قدر کیوں عزت کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ ہی کے نعمت خوار ہیں۔ تو محمود نے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے ان وزراء کے اعتراضات کو سنا اور کہا کہ جب کابینہ کا اجلاس ختم ہو جائے گا تو اجلاس ختم ہونے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ جب اجلاس ختم ہوا اور لوگ جانے لگے تو ایاز بھی اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ تو اب محمود غزنوی نے اپنے ان وزراء کو اپنے ساتھ لیا اور چپکے سے جا کر کے ایاز کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کمرے کی جو کھڑکیاں تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اور کھڑکیوں سے اندر کا منظر وہ نظر آ رہا تھا۔ ایاز جب اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے پہلے اس شاہی لباس کو اتار کر کے اسے احترام کے ساتھ رکھا، اور پھر اس نے اپنے پرانے پھٹے پرانے کپڑے وہ پہن لیے، اور ان پرانے بوسیدہ کپڑوں کو پہننے کے بعد وہ کمرے میں لگے ہوئے آئینے کے روبرو اس کے سامنے آیا، اور آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے ایاز، تو غرور میں نہ آنا، اپنی ماضی میں جھانک کر دیکھ، یہی وہ لباس ہے جس میں تو غلامی کیا کرتا تھا۔ ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنی حقیقت اور اپنی قیمت پہچان۔ آج تم جو شاہی لباس پہنے ہوئے ہو اور شاہی دربار میں تجھے قدر و منزلت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، یہ میں رب العالمین کا فضل و کرم اور محمود غزنوی کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ تو کہاں، اور کہاں یہ مرتبہ، کہاں یہ مقام۔ ایاز، اپنے آپ کو نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا۔ ایاز کا یہ روزانہ کا معمول تھا، اور محمود غزنوی خفیہ طور پر اس کے اس عمل کے بارے میں جانتا تھا، وہ اس کے اس عمل سے واقف تھا۔ اس لیے وزراء کے اعتراض کا زبانی جواب دینے کے بجائے اس نے مناسب سمجھا کہ ان وزراء کو ساتھ لے کر کے ان کو وہ منظر دکھلایا جائے جس سے ان کا دل ایاز کے لیے گھائر ہوا تھا۔ وزراء یہ دیکھ کر کے بہت اپنے اعتراض کے اوپر شرمندہ ہوئے۔ محمود نے کہا کہ ایاز کی اسی پاکیزہ اخلاق،
اعلیٰ کردار اور تواضع، عاجزی اور کسر نفسی کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور اس کا میرے پاس ایک خاص مقام ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو تکبر، غرور، اطرانے اور لفظ زنی سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور عاجزی، انکساری اور تواضع کے اس نسخے کو اپنا کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔